بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر، آج ہمارا عربی کا سبق نمبر 30 ہے۔ الدرس السادس عشر، الخلیفۃ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی۔ اس سبق کا آج ہم ترجمہ پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں۔ الخلیفۃ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی 16واں سبق ہے۔ ولد عمر بن عبدالعزیز سنۃ 61 من الہجرۃ النبویۃ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہجرت نبوی کے 61 سال پیدا ہوئے، صاحب ہجرت پر رحمت اور سلامتی ہو۔ وَأُمُّهُ، اور آپ کی والدہ ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور آپ کی والدہ ام عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حافظ القرآن، قرآن کریم حفظ کیا۔ وہو صغیر، جبکہ آپ چھوٹے بچے تھے۔ وبعثہ ابوہ الی المدینۃ المنورہ، پھر آپ کے والد صاحب نے آپ کو مدینہ منورہ میں بھیجا۔ لکی، تاکہ یتأدب بہا، وہاں آپ ادب سیکھیں۔ وکان یاتی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کثیرا، اور آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاں اکثر آیا کرتے تھے۔ لمکان امہ منہ ثم یرجع الی امہ، لمکان امہ منہ، اس مقام کی وجہ سے جو ان کی والدہ کو ان کے ہاں حاصل تھا۔ ثم یرجع الی امہ، پھر وہ اپنی والدہ کے پاس لوٹتے تھے۔ فیقول، پھر وہ کہتے تھے، یا امہ انا احب ان اکون مثل خالی، بس وہ اپنی امی سے کہتے تھے، اے امی جان، انا احب ان اکون مثل خالی، میں اپنے ماموں جیسا بننا چاہتا ہوں۔ بامحاورہ ترجمہ سنیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہجرت نبوی کے 61 سال پیدا ہوئے، صاحب ہجرت پر رحمت اور سلامتی ہو، اور آپ کی والدہ ام عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ آپ نے قرآن کریم حفظ کیا جبکہ آپ چھوٹے بچے ہی تھے۔ ابوہ الی المدینۃ المنورہ، پھر آپ کے والد نے آپ کو مدینہ منورہ میں بھیجا۔ لکی یتأدب بہا، تاکہ وہاں آپ ادب سیکھیں، اور آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاں اکثر آیا کرتے تھے۔ لمکان امہ منہ، اس مقام کی وجہ سے جو ان کی والدہ کو ان عبداللہ بن عمر کے ہاں حاصل تھا۔ بس آپ کہتے تھے اپنی والدہ سے کہ اے امی جان، میں اپنے ماموں جیسا بننا چاہتا ہوں۔ وکان عمر بن عبدالعزیز، اگلا پیراگراف ہے، وکان عمر بن عبدالعزیز فی شبابہ متنعما یکثر من الطیب، اور عمر بن عبدالعزیز اپنی جوانی میں آسودہ حال تھے، بکثرت عطر لگایا کرتے تھے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ کانت رائحۃ توجد فی المکان الذی مر بہ، وکان یمشی مشیۃ تسمی العمریۃ، یہاں تک کہ اس کی خوشبو اس جگہ بھی پائی جاتی تھی جہاں سے آپ گزرتے تھے، جس جگہ سے آپ گزرتے تھے وہاں بھی آپ کی خوشبو پائی جاتی تھی۔ وکان یمشی مشیۃ تسمی العمریۃ، آپ ایک خاص چال چلا کرتے تھے، اس چال کو عمریہ کہا جاتا تھا۔ کان الجواری یتعلمنہا من حسنہا، لڑکیاں اس چال کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے سیکھا کرتی تھی۔ ولم یزل علی ھذا التنعم، اور آپ رحم اللہ اسی ناز و نعمت میں رہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ
حتیٰ یہاں تک کہ والجہ آپ نے خلافت سنبھالی، فزاہدہ فی الدنیا ورفضہا، فزاہدہ اور آپ دنیا سے بے رغبت ہو گئے، ورفضہا اور اس دنیا کو آپ نے حقارت سے جھٹک دیا۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور عمر بن عبدالعزیز اپنی جوانی میں آسودہ حال تھے، بکثرت عطر لگایا کرتے تھے، حتیٰ کانت رائحتہ توجد فی المکان الذی مر بہ، یہاں تک کہ اس کی خوشبو اس جگہ بھی پائی جاتی تھی جہاں سے آپ گزرتے تھے۔ آپ ایک خاص چال چلا کرتے تھے، اس چال کو عمریہ کہا جاتا تھا۔ کان الجواری یتعلمنہا، لڑکیاں اس چال کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے سیکھا کرتی تھیں، اور آپ رحم اللہ اسی ناز و نعمت میں رہے۔ حتیٰ ولج الخلافت، یہاں تک کہ آپ نے خلافت سنبھالی تو آپ دنیا سے بے رغبت ہو گئے اور اس دنیا کو آپ نے حقارت سے چھوڑ دیا، جھٹک دیا۔ وکان فی شبابہ، وکان فی شبابہ ولا ولاجتہ، وکان فی شبابہ ولایتہ للمدینۃ کثیر التعظیم للعلماء شدید الالزام۔ آپ رحم اللہ اپنی جوانی اور مدینہ پر اپنی سرداری کے دوران علماء کی نہایت ہی زیادہ تعظیم کرنے والے، لمسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاشعاً متدیناً، اور مسجد رسول کا بہت زیادہ احترام کرنے والے تھے، منکسر المزاج اور دیندار تھے۔ وعہد سلیمان بن عبد المالک الیہ بالخلیفۃ وعمر لا یعلم فلما علم فزع، اور سلیمان بن عبد الملک نے آپ رحم اللہ کو خلافت کے لیے ولی عہد بنا دیا، اور عمر یہ بات نہیں جانتے تھے، پس جب معلوم ہو گیا تو گھبرا اٹھے۔ یعنی حضرت عمر کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ گھبرا گئے۔ وقال، اور فرمایا، واللہ اللہ کی قسم، ان ھذا الامر ما سألت اللہ قط وقدم الیہ صاحب، وہ کہنے لگے خدا کی قسم میں نے اس بات کا کبھی اللہ سے سوال نہیں کیا تھا۔ واللہ ان ھذا الامر، اللہ کی قسم بے شک اس بات کا، ما سألت اللہ قط میں نے اللہ سے کبھی سوال نہیں کیا تھا، وقدم الیہ صاحب المراکب مرکب الخلیفۃ، اور سواریوں کے انچارج نے آپ کو خلیفہ کی سواری پیش کی تو آپ رحم اللہ نے کیا کیا، فابا، انکار کر دیا۔ وقالا، اور کہا، ایتونی، تم لاؤ میرے پاس، ببغلتی، میرا خچر، تم میرے پاس میرا خچر رہو، ورد المراکبہ، اور انہوں نے سواریاں، والسرادقاتی، اور شامیانے، والفرشا، اور غالیچے، والادہانہ، اور خوشبودار تیل، والثیاب الخاصوتی، اور خلیفہ کے خاص لباس، بالخلیفتی الی بیت مال المسلمین، مسلمانوں کے بیت المال میں واپس لوٹا دیے۔ حضرت عمر کہنے لگے خدا کی قسم میں نے اس بات کا کبھی اللہ سے سوال نہیں کیا تھا، اور سواریوں کے انچارج نے جب آپ کو خلیفہ کی سواری پیش کی تو آپ رحم اللہ نے انکار کر دیا اور کہا، میرا خچر میرے پاس لاؤ، اور انہوں نے سواریاں، شامیانے، اور غالیچے، خوشبودار تیل، اور خلیفہ کے خاص لباس مسلمانوں کے بیت المال میں واپس لوٹا دیے۔ وجلس للناس بعد الثلاث، 3 دن کے بعد لوگوں سے مجلس کیا کرتے تھے۔ وحملہم علی الشریعۃ واخشى الکتاب والسنۃ، اور انہیں شریعت کی ترغیب دیتے تھے، اور آپ رحم اللہ نے کتاب اور سنت کو زندہ کیا۔ وسار بالعدل ورد المظالم، رفض الدنیا وزاہد فیہا ونہا عن القیام، اور انصاف پر چلتے ظلم کو مسترد کر دیا، دنیا کو ترک کیا اور اس میں بے رغبت ہو گئے، اور تعظیم سے کھڑا ہونا روک دیا۔ وابتدا بالسلام، سلام میں پہل کرنے کا آغاز کیا، وترکا، اور چھوڑ دیے، الوان الطعام، رنگ برنگے کھانے،
وابا اور انکار کر دیا ان یخدمہ یہ کہ خدمت کرے آپ کی کوئی، یعنی اپنی خدمت کروانے سے انکار کر دیا۔ ووضع عمر اور رکھ دیے عمر ملا نے حلا زوجتی اپنی بیوی کے زیورات فی بیت المال بیت المال میں، ورد مزارعہ الی ما کانت علیہ فی عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی زمینوں کو اس حالت پر لے آئے جس حالت پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ وَإِذَا كَانَ فِي حَوَاجِ الْعَامَةِ كَتَبَ عَلَى الشَّمْعِ وَإِذَا صَارَ إِلَى حَاجَةِ نَفْسِهِ دَعَا بِالسِّرَاجِ، اور جب سرکاری ضروریات ہوتی تو شمع روشن کر کے لکھتے تھے۔ وَإِذَا صَارَ إِلَى حَاجَةِ نَفْسِهِ، اور جب اپنی ذاتی ضرورت ہوتی تو اپنا دیا یعنی چراغ منگوا لیتے۔ وَكَانَ عِندَهُ قَوْمٌ، اور ایک رات کھڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ، ایک رات کچھ لوگ آپ رحم اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فقامہ، پھر آپ کھڑے ہوئے، الی السراج، چراغ کی طرف، فاصلحہ، پھر اس کو درست کیا۔ فقیل لہ، تو آپ رحم اللہ کو کہا گیا، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، نکفی کا، ہم آپ کے کام کرنے کے لیے کافی ہیں۔ قال، آپ رحم اللہ نے فرمایا، ما ضرنی، مجھے کیا نقصان ہوا، قمت، جب میں کھڑا ہوا، وانا عمر بن عبدالعزیز، اس وقت بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا، ورجعت، اور جب میں لوٹا، وانا عمر بن عبدالعزیز، اور میں کام کر کے واپس لوٹا ہوں تو بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، یعنی کام کرنے سے میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑا، اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ یہاں تک ہمارا ترجمہ مکمل ہوا۔ اس ترجمے کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔